یہاں پر بہت سارے ایسے جرنلسٹ موجود ہیں, احمد فراز صاحب موجود ہیں, سلیم شیخ صاحب موجود ہیں, اور بھی دوست موجود ہیں جو اس دن ثانیہ وزیر آباد سے قبل اس کی کوریج کر رہے تھے, اور اس سب نے دیکھا کہ وہاں پر ملزم نوید کے علاوہ کوئی اور بندے کسی کی طرف سے فائر نہیں ہوا. دوسرا فائر جو ایک آواز سننے میں آئی وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر سے ہوئی. اور پھر اگر آپ میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیں تو اس میں جو گولی لگنے کی, ملزم کو گولی لگنے کی اینگلنگ بن رہی ہے, وہاں پر آپ آج بھی وہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی رکھ لیں یا وہاں پر کوئی نمونے کے طور کے اوپر کوئی بھی چیز رکھے, اس کی اینگلنگ چیک کرے تو وہ اسی جگہ پر جا رہی ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا گارڈ بیٹھا ہوا تھا کنٹینر کے اوپر. اپنے گارڈ کو بچانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ قتل کا مقدمہ درج نہ ہو جائے یا ان کے خلاف استغاثہ نہ درج ہو جائے, اس کو بچانے کے لیے جے آئی ٹی نے سارے حالات و واقعات ہی چینج کر دیے. ایک اور سب سے اہم بات, جس دن سے یہ وقوع ہوا ہے اس دن سے لے کے 30 نومبر تک کم از کم 90 کے قریب جو پولیس اہلکار تھے موقع پر سیکیورٹی کے لیے تعینات تھے, ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں جے آئی ٹی نے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جے آئی ٹی نے وہ سارے بیانات جو ہیں وہ ان کو غائب کرنے کی کوشش کی. اپنے طور کے اوپر وہ جے آئی ٹی کی فائل سے وہ غائب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ پولیس اہلکاروں کے بیانات آج بھی اس بات کے اوپر موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی بندہ موجود تھا, ایک یا دو وہاں سے خول ملے ہیں, وہاں پر کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. لیکن اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمیج کرنے کے لیے جے آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا رخ جو ہے وہی چینج کر دیا. میں آپ کی توجہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کے اوپر دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی. یہ بات ہم نے عدالت کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی کی. جب ہم نے عدالت سے یہ پہلے دن کا ریمانڈ تھا, پہلی دفعہ ہم پیش ہوئے, تو ہم نے عدالت سے گزارش یہ کی کہ اس ملزم کی حد تک فورنزک رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا, نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے, تو لہذا اب اس کا ریمانڈ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. قانون کے خلاف پہلے بھی جے آئی ٹی 47 دن کا ریمانڈ لے چکی ہے, اور 47 دن کے ریمانڈ کے اندر وہ اس ملزم سے تشدد کر کے اور اس کی والدہ کو اس کے سامنے بٹھا کر سردی میں تشدد کروا کے اس سے اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے. اپنی مرضی کے نام اس سے کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم ان بندوں کے نام لو ورنہ تمہاری ماں کو یہ کر دیں گے اور تمہارے بھائی کو یہ کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس کا جو 9 جنوری تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. وہاں پر جب ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تو یہ بات سامنے آئی کہ جو اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ تھی اور عدالت کی طرف سے اور جے آئی ٹی کی طرف سے بھی, وہاں پر غلام محمود ڈوگر صاحب موجود تھے, ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کو ایک دن پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے احمد چٹھا صاحب کو فون کر کے بتا دیا کہ جی ایگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جا کر وقوع ہوگا, عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوگی. اور آج کے دن تک اعجاز چودھری صاحب سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا, ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی واقعہ ہونے جا رہا تھا, آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے ہو رہا تھا. آپ پی ٹی آئی کی ان کا ایک نیریٹو کا سٹائل دیکھیں, جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا کرنے کی ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کا یہ ڈھنڈورا خود ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے. اسی کیس میں بھی ایسے ہوا. جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ میں فلاں بات سامنے آ گئی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ میں 2-3 شوٹر سامنے آ گئے ہیں, یہ انہوں نے لکھ دیا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپرز جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا, جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے, یہ واقع ہی ایسا ہے, تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں. یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں. یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے
اپنا کراس ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے. یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹر تھا, ان کا اپنا پلانٹر تھا, تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے, ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب دوسری بات, کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے, عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ دیا. آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے, آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں. عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی, ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے, وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہے ہر طرح کی دو نمبری کرنے کے. تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر دو نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یو فرنٹ میں کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں, وہ گولیوں کے شرے اس کو کیسے لگ رہے ہیں, وہ لگے ہی نہیں ہے, وہ ہوا ہی نہیں ہے. اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے, وہ کوئی نشان نہیں ہے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگ گئیں. ان کا خود یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی, لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات معظم, اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے, اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوع کی کوئی ایف آئی آر کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے, کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فورنزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فورنزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی, تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات, جے آئی ٹی کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا. انہوں نے تسلیم کر لیا, اپنے پی ٹی آئی کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی, اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر دے رہے ہیں. جے آئی ٹی کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا, موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی, موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے, آپ نے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی. بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ سر, کوئی عدالت یا پی ٹی آئی جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی, وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں پی ٹی آئی کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے, یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے, ہم ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے, میں ہوں, آپ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں. اور جب آپ فورنزک رپورٹ نے پی ٹی آئی کا سارا پروپیگنڈا جو ہے
وہ بے نقاب کر دیا. آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے. وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا, دوسرا شوٹر موجود تھا. اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا ہے, آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکے, فرار اختیار کر سکے.